کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں طاہر عباس کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پروردگار کے لطف و کرم اور توفیق خاص اور ائمہ طاہرین کی نظر خاص کے طفیل ایک بار پھر آپ سب معززین کی سماعتوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اہل ولایت اور اہل شیعت کی ایک بہت ہی مستند اور ولایت کے موضوع کی بیش بہا کتاب الغدیر کی چھٹی جلد بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ کتاب کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ صاحب کتاب یعنی علامہ امینی کے بارے میں کچھ گوش گزار کرنے کی جسارت کروں، گو کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن ایک کوشش ہے۔ امید ہے کہ میرے معزز سامعین میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تعارف: آپ کا نام عبدالحسین امینی، آپ کی ولادت 1320 ہجری میں ہوئی، آبائی شہر تبریز، تاریخ وفات 28 ربیع الثانی 1390 ہجری، مدفن۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کی قائم کردہ لائبریری امیر المومنین علیہ السلام میں دفن کیا گیا۔ یہ عراق نجف میں واقع ہے۔ آپ کے اساتذہ سید ابوالحسن اصفہانی، مرزا محمد حسین نایانی، عبدالکریم حائری یزدی، محمد حسین قمیانی۔ تالیفات: الغدیر اور شہدائے فضیلہ۔ آپ نے ایک عظیم لائبریری کی بنیاد رکھی جس کا نام امیر المومنین لائبریری رکھا۔ یہ نجف میں واقع ہے۔ اس لائبریری میں 5 لاکھ عنوان پر مختلف زبانوں میں کتابیں موجود ہیں۔ کچھ واقعات جو علامہ امینی کی شخصیت اور آپ کی اپنے مولا سے محبت پر مبنی ہیں۔ دراصل الغدیر لکھنے کا مقصد اہل سنت کے اعتراضات کا جواب دینا تھا جو وہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے ذیل میں کرتے تھے۔ علامہ امینی نے تہیہ کیا کہ میں ان اعتراضات کا جواب دوں گا، اور آپ نے اس کے لیے زحمتیں اٹھائیں اور مختلف ملکوں کی لائبریری میں جا کر کتب کا مطالعہ کیا، یہاں تک کہ آپ نے ہندوستان کا بھی سفر کیا اور وہاں کی لائبریریوں میں گئے اور وہاں مطالعہ کیا۔ آپ نے مولا کے عشق میں ڈوب کر الغدیر کو تحریر کیا، موسم کی سختیاں برداشت کی، شدید گرمی تک کا احساس نہیں ہوتا تھا آپ کو۔ ایک مرتبہ علامہ امینی ایک لائبریری میں مطالعے میں مصروف تھے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہوا کہ رات ہو گئی۔ لائبریری کا نگہباں یہ اندازہ کر کے کہ لائبریری خالی ہو گئی ہے تالا بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح جب لائبریری کھلی اور نگہبان اندر آیا تو آپ کو مطالعے میں محو پایا۔ آپ سے پوچھا کہ آپ اندر کیسے آئے؟ تو آپ نے کہا میں تو جب سے یہاں آیا ہوں باہر گیا ہی نہیں۔ آپ عشق علی میں مکمل طور پر ڈوبے ہوئے تھے، زمان اور مکان سے بالکل لا تعلق تھے۔
آپ کے بارے میں آیت اللہ خوئی نے ایک عالم دین سے مخاطب ہو کر کہا کہ علامہ امینی کی زیارت کا ثواب درس پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علامہ امینی کو خواب میں مولا کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ صبح حوضہ جانے سے پہلے مولا کی زیارت کو جاتے۔ ایک مرتبہ جب آپ صبح گئے تو دیکھا کہ ایک شخص جس کے پیر میں زخم تھا وہ مولا سے نہایت بے ادبی سے مخاطب تھا، اور وہ مولا کو مخاطب کہہ رہا تھا کہ اگر میرا زخم شام تک ٹھیک نہیں ہوا تو پھر میں کبھی بھی آپ کی زیارت کو نہیں آؤں گا۔ علامہ امینی کو عجیب سا لگا۔ علامہ امینی کے پیر میں لنگ تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی مولا سے اس بات کا گلہ نہیں کیا۔ شام میں وہ یہ سوچ کر دوبارہ مولا کے حرم میں آئے کہ میں جا کر دیکھوں کہ اس شخص کا کیا بنا، اس کا زخم ٹھیک ہوا یا نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص مولا کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت ہی خفیف سا خیال آیا کہ مجھے 20 سال ہو گئے لیکن میرے پیر کا لنگ ویسے ہی ہے، لیکن آپ نے فوراً خیال کو جھٹک دیا۔ رات خواب میں مولا کی زیارت ہوئی۔ مولا فرما رہے تھے، امینی ہم سے خفا ہو؟ آپ نے عالم خواب میں جواب دیا، نہیں مولا، میں آپ سے کیوں خفا ہونے لگا؟ مولا نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن امینی اگر ہم اس کا زخم نہیں ٹھیک کرتے تو وہ دوبارہ نہ آتا، لیکن ہمیں تم پر بھروسہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ عطا کریں یا نہ کریں، تم ہمارے در سے کہیں جانے والے نہیں، ہماری محبت تمہیں ہم سے جدا نہیں کرے گی۔ اسی طرح ایک اور روح پرور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جب آپ کی رحلت ہو گئی اور آپ کے ایک عزیز دوست کئی دن تک تعزیت کو نہیں آئے، آپ کے بیٹے کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ تیسرے دن آپ کے وہ دوست بہت ہی خوشی کے عالم میں آئے۔ آپ کے بیٹے ناراض تھے۔ آپ کے دوست نے کہا، میں تمہارے لیے ایسی خبر لایا ہوں کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور ناراضگی کو بھول جاؤ گے۔ آپ کے دوست نے بیان کیا، میں نے اور امینی نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پہلے مرے گا، جب تک ایک دوسرے کا عالم برزخ میں مقام نہیں دیکھے گا، اس وقت تک گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ رات میں نے خواب میں عالم برزخ دیکھا۔ میں نے آواز دے کر کہا، امینی علی کی سلطنت میں کہاں ہو؟ میری نگاہوں سے پردے ہٹے۔ میں نے دیکھا کہ جنت ہے، حوض کوثر ہے، سلسبیل ہے، اور حوض کوثر کے کنارے رسول خدا کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، ایک لمبی قطار ہے، اس میں امینی بھی ہیں۔ سب کی باری آتی ہے، مولا چاندی کے کوزے اٹھاتے ہیں، سب کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب کرتے جاتے ہیں۔ جب امینی کی باری آئی تو مولا نے جام کو کنارے پر رکھا، آستینوں کو پلٹا، دست ید اللہ کو حوض کوثر میں ڈبویا اور دونوں چلوؤں میں آب کوثر بھر کر امینی کے لبوں تک لائے اور کہا، تمہارا حق یہ ہے کہ آج علی تم کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے علامہ امینی کا۔ مولا سے دعا ہے کہ جیسے علامہ امینی کی زحمتوں اور محبتوں کے بدلے حوض کوثر سے سیراب کیا، مولا ہم گناہ گار ہیں لیکن آپ کے چاہنے والے ہیں، اور اپنی محبتوں کا نذرانہ آپ کی مدح سرائی کر کے آپ کی مدح کو سن کر پیش کرتے ہیں۔ مولا آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں بھی حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہو، آمین الہی آمین۔ آئیے اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد ششم کی میں آپ کے سامنے
بیان کروں گی۔ تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی النجفی، مترجم سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری۔ پہلے صفحے پر قال رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کے لیے افضل ترین عید غدیر خم کی عید ہے۔ اس دن خدا نے مجھے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کا پرچم دار امام نصب کرنے کی تاکید فرمائی تاکہ اسی کے ذریعے لوگ میرے بعد ہدایت پائیں۔ خدا نے اس دن کی بدولت دین کامل کیا، امت پر اپنی نعمت تمام کی اور ان کے اسلام سے راضی ہوا۔ یہ روایت بحار الانوار جلد 37 صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے، جلد نمبر 94 پر بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 110 پر۔ اس کے علاوہ بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 49 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اگلے صفحے پر سپاس نامہ، کتاب کا نام غدیر، قرآن حدیث اور ادب، جلد نمبر 6، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی، ترجمہ اور تخلیص سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری، ناشر گلستان زہرا پبلکش لاہور، ناشر ہمکار قرآن و اطرت فاؤنڈیشن، علمی مرکز مدرسۃ الحجیہ قم المقدسہ، پیشکش مکتبہ مینار شعور گوپال پور سیوان بہار، اشاعت 13 رجب 1433 ہجری، 4 جون 2012، تعداد 500، جلد قیمت 500۔ ملنے کا پتہ پاکستان میں گلستان زہرا لاہور، ایران میں قم، دفتر قرآن و اطرت فاؤنڈیشن، مدرسہ حجیہ، خیابان حجت پارک، داخلی چہارراہ شہداء قم المقدس، ہندوستان میں بھیک پور، چین پور، سیوان بہار، پن کوڈ 884126، ممبئی فاطمہ برقع کلیکشن، بالمقابل اجوا مٹھائی، ڈونگری، ممبئی۔ جملہ حقوق قرآن و اطرت فاؤنڈیشن کے لیے محفوظ ہیں۔ فہرست مطالب، گفتار مترجم، عنلیبان غدیر، ابو داؤد ہلی، جمال الدین خلی، سریجی اولائی، صفی الدین ہلی، امام شیبانی شافعی، شمس الدین مالکی۔ اس کے بعد اور فہرست ہے، اور یہ فہرست صفحہ نمبر 109 سے شروع ہو کر تقریباً ہمارے پاس جو فہرست ہے وہ صفحہ نمبر 502 تک ہے۔ آہستہ آہستہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے عرض مترجم۔ بیان کرتے ہیں، رسول اسلام کی 23 سالہ تبلیغی حیات میں بے شمار مواقع تلاش کیے جا سکتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کی جانشینی کے اظہار و اعلان پر باقاعدہ خدا کی طرف سے مامور تھے۔ آپ نے اس اہم ذمہ داری کو انتہائی
حساس طریقے سے امت تک پہنچایا۔ گفتار و کردار سے، رمز و کنایہ سے، تمثیلی انداز میں، استعاری انداز میں، الفاظ و لہجے، کبھی بعنوان حقیقت ہوتا تھا اور کبھی بعنوان مجاز، کبھی بالواسطہ تو کبھی بلا واسطہ۔ چنانچہ خطبہ غدیر کے یہ فقرے ہر انسان کو لمحہ فکریہ دے رہے ہیں۔ اے لوگو، خداوند عالم نے علی کو امامت کے منصب پر فائز کیا ہے اور اس کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ اب اس کا حکم نافذ ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والا ملعون اور تصدیق کرنے والا رحمت خداوندی سے نہال ہوگا۔ اس کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ خدا تمہارا مولا اور علی تمہارے امام ہیں۔ علی کے صلب سے میرے فرزندوں میں قیامت تک امامت باقی رہے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے پناہ حساسیت کا مقصد یہ تھا کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و امامت پر متحد ہو جائیں، اس لیے کہ امت مسلمہ کی کامیابی اور سرفرازی اسی ولایت سے وابستہ ہے۔ لیکن مفاد پرست مسلمانوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حساسیت کا ذرا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا۔ حضرت کی آنکھیں بند ہوتے ہی انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیا اور اپنی منمانی اور من گھڑت تفسیروں کے ذریعے اس اہم الہی منصب کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ ان کی اس منمانی اور غلط تفسیر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ بعض لوگوں کی نظر میں یہ امر مشتبہ ہو گیا اور وہ غلط کو صحیح سمجھ بیٹھے۔ بعد میں آنے والی نسلیں اسی اساس پر پروان چڑھنے لگیں۔ ایسے میں ضروری تھا کہ ان غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈوں سے غدیر و ولایت کو محفوظ رکھا جائے اور لوگوں کے سامنے ایسا معیار پیش کیا جائے جس کے ذریعے وہ حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز پیدا کر سکیں۔ الغدیر فی الکتاب و سنہ والادب حق و باطل کا ایسا واضح اور آشکار معیار ہے جس میں حق میں اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ اسی وقیع اور گراں قدر کتاب کی 6 جلد کا ترجمہ آپ کے پیش نظر ہے۔ آگے مترجم فرماتے ہیں، اکثر سنتا تھا اور کتابوں میں گفتار مترجم کے ذیل میں پڑھتا بھی تھا کہ ترجمہ ایک سخت اور دشوار کام ہے۔ جب اس وادی میں قدم رکھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی ترجمہ ایک سنگلاخ وادی ہے۔ یہ کام تالیف سے بھی زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ ترجمے میں اصلی زبان کی خوبی اور دلکشی کو برقرار رکھنا جوئے شیر لانا ہے۔ ایک مترجم کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ دونوں زبانوں پر اس کی گرفت کس قدر ہے اور ساتھ ساتھ پیغام مضمون پر بھی اس کی کتنی پکڑ ہے۔ گرفت کا یہ امتزاج جس قدر قوی ہوگا، ترجمے میں جوہر پیغام بھی اسی قدر چاق و چوبند ہوگا۔ مجھے اپنی کم علمی کی وجہ سے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں متذکرہ بالا کسوٹی پر قطعی پورا نہیں اترتا، اسی لیے میں نے صرف نفس مضمون کو اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جسے آپ ترجمے کا نام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ کتاب میں موجود اشعار کا ترجمہ بہت سخت تھا۔ اگر لفظی ترجمہ کیا جاتا تو شاید نفس مضمون فوت ہو جاتا، اسی لیے لفظی پیچیدگیوں سے امغاز نظر آتے ہوئے سلسلات اور روانی کا خیال رکھا گیا اور ان کا مفہومی ترجمہ کیا گیا۔ نیز معدودات چند مقامات پر تخلیص سے بھی کام چلایا گیا۔ بہرحال میری یہ ناچیز کاوش حاضر ہے۔ اگر خدا کا لطف و کرم شامل حال نہ ہوتا تو اتنا عظیم کام کرنا تو دور، اس کے متعلق سوچنا بھی محال ہوتا۔ آپ کی اعلیٰ ظرفی سے امید ہے کہ معمولی غلطیوں سے
غض و بسر کر کے اہم غلطیوں سے مطالعہ فرمائیں گے۔ محتاج دعا سید شاہد جمال رضوی، گوپال پوری، حوزہ علمیہ قم، 29 اپریل 2010۔ واقع ہے عندلیبان غدیر، 8ویں صدی۔ نمبر 1 ابو محمد بن داؤد ہلی۔ نمبر 2 جمال الدین خلئی۔ نمبر 3 سریجی اولائی۔ نمبر 4 صفی الدین ہلی۔ نمبر 5 امام شیبانی شافعی۔ نمبر 6 شمس الدین مالکی۔ نمبر 7 علاء الدین ہلی۔ سب سے پہلے ابو محمد بن داؤد ہلی، ولادت 947 ہجری۔ ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ جب آپ غدیر کے دن رسول خدا کے خطاب پر غور کریں گے کہ آپ نے وہاں ٹھہر کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ حیدر